May I move the motion, please? I, Senator Dr. Shahzad Wasim, Leader of the Opposition, wish to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 41 of the said rules regarding question hour be dispensed with for remaining sittings of the current session. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the question hour is dispensed with. Leave application. Senator Faisal Javed बाज़ निजी मसरूफियात की बिना पर मुर्खा 19-26 फरवरी को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने तारीखों के लिए वान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने बाज़ निजी मसरूफियात की बिना पर मुर्खा 4 मार्च ता अख्तिताम हालिया इजलास के लिए वान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात की बिना पर मुर्खा 1 और 4 मार्च के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर डॉक्टर जरका ने बाज़ निजी मसरूफियात की बिना पर मुर्खा 4 से 8 मार्च के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर बैरामंद खान तंगी बैरूनी मुल्क होने की बिना पर मुर्खा 26 फरवरी को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने तारीखों के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जी ऑर्डर नंबर 3 सेनेटर सैयद अली जफर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस में मूव ऑर्डर नंबर 3 प्लीज। वलीद साहब जी मूव करें प्लीज। Thank you, Mr. Chairman. I, Senator Waleed Iqbal, on behalf of Senator Syed Ali Zafar, Chairman, Senate Standing Committee on Law and Justice, do hereby present report of the committee on a bill further to amend the Service Tribunals Act 1973, the Service Tribunals Amendment Bill 2024, introduced by Senator Shahadat Awan on New Year's Day 2024. Report Stanley. Order number 4. Senator Engineer Rukhsana Zubairi convened the subcommittee of Senate Standing Committee on Overseas Pakistani and Human Resources Development. May move order number 4, please. Thank you, Chairman साहब. मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी. इम्पोर्टेंट कमेटी रही है. आप मूव कर दें, उसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ. Okay. I, Senator Engineer Rukhsana Zubairi, convener subcommittee of the Senate Standing Committee on Overseas Pakistanis and Human Resource Development, to present a report of the committee regarding the problems being faced by overseas Pakistani workers working in different countries. Report Stanley. जी बताएं मैडम. जी बताएं प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चेयरमैन साहब, ये इशू एक पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप है जिसको एक प्रोफेशनल सैयद नयरुद्दीन साहब चलाते हैं. वहाँ पे इसको रेस किया गया कि पाकिस्तानी वर्कर्स स्पेशली जो जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन का, लाइसेंसिंग का ना होने की वजह हो सकती है. तो हमने इसको रेस किया 12 सितंबर को थ्रू कॉल अटेंशन नोटिस. लेकिन सेशन हमारा नहीं हो रहा था. फॉर सम रीजंस इट वाज डिलेड एंड देन अगेन वी हैड टू मूव अ कॉल अटेंशन नोटिस. और फिर इस दौरान में फिर हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि वो एक डेलीगेशन लीड करें इन जीसी कंट्रीज़ को, और उसको उन्होंने एग्री किया. और उन्होंने सेक्रेटरीट को कहा कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से और दूसरों से, और उसके बाद फिर हम इस डेलीगेशन को, चारों सूबों का एक रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन को हम भेजेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कम्युनिकेशन इशू ये हमने जो लेटर लिखा वो लिखा मिनिस्ट्रीज़ को, और कहा गया कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश करें. तो मिनिस्ट्री ने जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की वो मैं शेयर करना चाहूँगी. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा कि ये तो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन रहा है जीसीसी कंट्रीज़
पाकिस्तानियों का 1971 से. तो I would like to repeat what my chairman said yesterday in National Assembly कि we know it कि 1971 से क्यों पाकिस्तानी जाना शुरू हुए थे इनमें, क्योंकि हमारे लीडर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह करार दिया था हर बंदे का कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए. He did do lot of work on it कि हमारे लोगों को वहाँ पे रास्ते खुले, उनके दरवाजे खुले. साथ उन्होंने लिखा कि म्यूचुअल स्किल्स रिकग्निशन एंड सर्टिफिकेशन पर बातचीत हो रही है कई साल से. The ministry is having negotiation and interactions with these countries for a couple of years about this issue. और इस दौरान में हमारे कई हजार लोग वहाँ जा चुके हैं. और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज ने यह मशवरा भी दिया जनाब कि फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की मिनिस्ट्री जो है उसको लीड रोल दे दिया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी और नेफ्टैक जो स्किल्स डेवलपमेंट का इदारा है और तकामुल जो एक सऊदी रिलेटेड इदारा है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज और साथ प्रोमोटर्स की एसोसिएशन, इसकी एक कमेटी बना दी जाए. यानी ये हाउस ये डिसाइड करे कि बलूचिस्तान असेंबली ये काम कर ले जो हमारे करने का हो. ये इसी तरह की बात थी. और मैं चेयरमैन साहब इस सिलसिले में मैं हमारे जो चेयरमैन ओवरसीज कमेटी मंजूर काकड़ साहब हैं उनका खास तौर पे शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर इस इशू को अपनी कमेटी में लिया और 2 दिसंबर को हमने इसको डिस्कस किया. और फिर एक एग्जीबिशन इसी इशू पे हो रही थी रियाद में. ये अपनी तर्ज की पहली एग्जीबिशन थी जिसमें वर्कर्स के इशू पे बात होनी थी रियाद में. सो आई रिक्वेस्टेड द चेयरमैन दैट वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट एंड आई अप्रिशिएट द सेक्रेटरीट एंड चेयरमैन कि उन्होंने एक दिन के अंदर अरेंज दिस डेलीगेशन विजिट एंड वी वर देयर. एंड also appreciate कि वहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड पाकिस्तानी सफ़ीर साहब जो हैं. चेयरमैन साहब मैं देख रही हूँ कि आप शायद मेरे टाइम लेने पे कुछ आज हमारे पास टाइम भी है और ये मैं 6 साल में मैंने 6 घंटे भी नहीं लिए हैं इस हाउस के, बल्कि उसका आधा भी आप कर दें तो इसलिए काइंडली बेयर विद मी. डू आई हैव योर परमिशन टू कंटिन्यू? जी कंटिन्यू करें मैडम. जी मैं खुद आपकी इस रिपोर्ट मैंने पढ़ी भी है, देखी भी है. एंड आई रियली अप्रिशिएट. मुझे चेयरमैन साहब द रीजन फॉर दिस इज नॉट मेकिंग अ स्पीच हियर. द रीजन इज इस हाउस के जितने मेंबर बैठे हैं उन सब की मुझे इनपुट चाहिए, उन सब की सपोर्ट चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड वी हैव टू कंटिन्यू विद. आई नो वी विल बी एंडिंग आवर टर्म ऑन 11th of this month, but believe me, I promise and I take it, we will continue working on it and I need help of each senator, important person sitting here to help us. चेयरमैन साहब फिर ये 2 जनवरी को ये कमेटी बनी जो हमारी बनी है और इसमें शाहीन खालिद भट्ट साहब और ज़ीशान खानज़ादा साहब इसमें शामिल थे. और फिर हमने इसकी मीटिंग्स जो हैं 16 जनवरी से 16 फरवरी तक लगातार मीटिंग्स की. तकरीबन 34 मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स आए एंड हमने उसमें फिर उनसे हमने कोई सवाल नहीं किए, उन पे हमने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया और हमने ये तय कर लिया था कि वी विल रिमेन पॉजिटिव एंड वी विल आस्क फॉर देयर हेल्प. और हम हेल्प क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर जितने भी इदारे हैं ट्रेनिंग के या प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं, दे शुड ओपन अप देयर डोर्स फॉर दीज वर्कर्स, ट्रेन देम, गिव देम स्किल्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. वी हैव टू रीच आउट टू देम. और बेसिकली ये मैंडेट है ओवरसीज मिनिस्ट्री का और हमने पूरा मैंडेट देखा, लेकिन उस मैंडेट में वो चीज़ें भी शामिल हैं जो लेबर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेबर डिवॉल्व हो गया है, वो उससे भी ताल्लुक़ रखती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड वो कर रहे हैं, जो एजुकेशन से ताल्लुक़ है उससे भी करती हैं, जो मेडिकल से है. और चूंकि एक साइलो में अलग एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, दे आर अनेबल टू रीच. सिर्फ तीन हॉस्पिटल की उन्होंने वर्कर्स के लिए रखा है रीच आउट, ओवरसीज वर्कर्स के लिए, जबकि वर्कर्स 155 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं. सो वी हैव रिकमेंडेड दैट दिस should be transferred to the provinces. Like in Punjab, there is an overseas corporation and they are doing a good job. हमारे senator
Bhatt Sahab, Shaheen Bhatt Sahab was chairman of it. He briefed the committee about it. वो हर चीज को देखते हैं कि वो उनके मुकदमे, उनके issues, उनकी complaints, and it's a very effective organization providing best of services in medical and in education. दूसरे, Overseas Employment Corporation is conflict of interest because private promoters are working on it, and private promoters सारा काम कर लेते हैं. जो total number of employees जा रहे हैं, हमारे यहाँ से workers गए हैं, उसका 0.3% सिर्फ OEC के थ्रू गया है, और ये हमने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया है. दूसरा, वहाँ पे SAPM ने भी ये कहा कि conflict of interest है when we were discussing in Riyadh. तो हमें ये बताया गया कि G2G जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जाना चाहते हैं गवर्नमेंट के इदारे के साथ, पर अभी जो LOI साइन हुए रियाद में वो 24 हुए हैं, और उस 24 में से एक ने भी नहीं कहा, ना तो एक गवर्नमेंट है और ना ही एक कहता है कि हम, और सारे के सारे वो प्राइवेट प्रोमोटर्स के थ्रू आए. तो वी वुड से दैट इट्स एंड आई वुड लाइक टू सबमिट कि ये चेयरमैन साहब, ये आपके खास इसमें अटेंशन चाहिए कि 2022 में जो हमारे वर्कर्स का रेमिटेंसेस थे 31.27 बिलियन डॉलर थे, और 2023 में 27.33 डॉलर है. तकरीबन 4 बिलियन डॉलर हमारे कम हो गए, क्योंकि हम डिसीजन में, हम एक्शन में, हम चीज़ों को फेस करने में, हैंडल करने में हम देर लगाते हैं. अब आप कंपेयर करें पाकिस्तान की टोटल GDP एक्सपोर्ट क्या है. GDP एक्सपोर्ट है 39.42. अब इस 39.42 और 31 में जो फर्क है, ये तो इंपोर्ट भी करते हैं ना उस एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, और इनके लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो पूरी दुनिया में एग्जीबिशन करता है, वो हर चीज के लिए 9.42 इनके इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशल, और वो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, इनके लिए मार्केटिंग भी करते हैं, और डोमेस्टिक भी और ओवरसीज भी. पर इनके लिए, वर्कर्स के लिए, जो मेरे हिसाब से वो हमारे VIPs हैं, उनके 100% जो डॉलर्स वो कमाते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं. सो माय सबमिशन इज दैट वी शुड ओपन ऑल आवर रिसोर्सेज टू देम. वी शुड गिव देम बेस्ट ऑफ स्किल्स, गिव देम. अभी भी हमारे लोग जो हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे बलूचिस्तान के, हमारे सिंध के, हमारे पंजाब जो लोग हैं, सबसे मुश्किल काम दुनिया में ये करते हैं, जाके पत्थर तोड़ना, सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में, ये कोई आसान काम नहीं है, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ये कितने शर्म की बात है. ये हाउस ऑफ फेडरेशन है. वी हैव टू लुक आफ्टर देम. वी हैव टू डू वॉट एवर वी कैन डू टू सपोर्ट देम, एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर. वी हैव टू पुल ऑल आवर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, our individual influences, जो भी हम कर सकते हैं, we have to do it together. I promise you, Chairman साहब, in front of the आयात जो सूरह हशर की आपके बैक साइड पे लगी हैं, कायद आज़म की तस्वीर, that inshallah 11th of March will be end of my tenure, of this tenure here in the Senate, but I will continue from then onward, and I need your support, because आपने आके PIPS में हमें जो एड्रेस किया, सीनियर इंजीनियर्स जहाँ जितने भी लोग बैठे थे, उनका ये था कि दे वर वेरी इम्प्रेस्ड with your knowledge, and we think that this kind of the type of questions you were putting in, उसके जवाब अगर हम दे लें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. I look forward to your specified support, and thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. मैंने आपकी सारी रिपोर्ट भी देखी है मैडम, और मैंने आपका काम भी देखा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू जी. अच्छा, ऐसा है कि जो हमारे मेंबर हैं वो कुछ रिटायर हो रहे हैं, उनकी फेयरवेल स्पीचेस होंगी, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो अपने स्पीचेस कर लें, फेयरवेल स्पीचेस. कल हम कोई बिजनेस नहीं रखेंगे और परसों भी बिजनेस नहीं होगा, तो ये 2-3 दिन हम इनको टाइम देंगे इंशाल्लाह. जी, पॉइंट ऑफ जी, तो रिटायर जो हो रहे हैं, अगर आपने कोई जरूरी बात करनी है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो मेंबर बात कर लें. तो पहले जी, सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा. चेयरमैन साहब, आपने कहा है कि जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं वो बात कर लें, मैं उसके बाद बात करूंगी, उसके बाद आप मौका दीजिएगा. आप कर लें प्लीज, पहले आपने कोई बात करनी. सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एक नई असेंबली आ गई है,
نئی نیشنل اسمبلی آ گئی ہے اور ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. ان کے پاس وہ نمبرز ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو خامیاں ہیں ایک جمہوریت کے کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو ختم کیا جائے. اس ضمن میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج ڈان نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے آن دا پرفارمنس آف انٹرم گورنمنٹس اور ان کی یوٹیلیٹی کے بارے میں, اور میں صرف اگر مجھے اجازت ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہ انہوں نے لکھا ہے, اس کا ٹائٹل ہے پور پرفارمنس. انہوں نے کہا ہے the nation is glad to bid adieu to the caretakers. The day could not have come sooner. Interim governments are supposed to have a limited mandate. They are expected to keep the country running day to day and provide an enabling environment for the smooth transfer of power within the 90-day deadline set in the Constitution. As a rule, the caretaker governments should be entirely unremarkable and completely forgettable. Instead, these last interim governments will be remembered for the controversial legacy they leave behind. And they not only overstayed their lawful terms, they also wore out their welcome due to several key appointees' unwillingness to keep within their lane. And by the end of it, all caretaker governments managed to leave the country in an even worse shape than it had been when they took over. The period between August 2023 and March 2024 will be remembered for the intensified oppression of already marginalized communities, the uprooting and expulsion of Afghan refugees, the repression of a certain political party, the curtailment and evisceration of democratic norms, possibly the most controversial general election held in recent history, and the reversal of hard-fought digital freedoms. As a result, the country slid deeper and deeper into the abyss. Had the caretakers focused on their task and sought to deliver conscientiously, the country may now have been on the path of healing. For this, there is no forgiveness for the caretakers' failures. The country will continue paying the price for their complacency for a very long time. So, یہ وہ لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں. اس کو ریکٹیفائی کرنا ہم سب پہ لازم ہے. اس لیے لازم ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کانسیپٹ ہے. فیصل صاحب بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. فیصل صاحب اون صاحب پلیز اپنی جگہ پہ جائیں پلیز. جو کیئر ٹیکرز کا سیٹ اپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نگیشن ہے آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. دنیا بھر میں حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں, اور جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس وقت تک کنٹینیو کرتا ہے جب تک نیا پرائم منسٹر آتا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی وہ فیئر نہیں ہوں گے, پارشل نہیں ہوں گے, تو اس کا رزلٹ تو آپ نے آج ہم نے ابھی دیکھ لیا, حالیہ ان الیکشنز میں اور ہر چیز میں دیکھ لیا ہے. مسٹر چیئرمین, ہم پہ ڈیوٹی ہے, اور میں سب پارلیمنٹیرینز کو یہ ارج کروں گی کہ آپ اپنے جو آپ کا رول ہے پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کے فروغ کے لیے, اس کے لیے کام کریں, اور یہ جو اناملیز ہیں کانسٹیٹیوشن میں ان کو ختم کیا جائے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. جی تھینک یو. جی سینیٹر مشاہد حسین صاحب, یہ فیئر ویل کا اسپیچ میں دوں گا. میں پہلے آپ کا فیئر ویل اسپیچ ہے سر. جی میں ایک منٹ میں بات کر لوں بس. تھینک یو ویری ویل مسٹر چیئرمین فار گیونگ می دا ٹائم. آئی ایم جسٹ کمنگ فرام اے سیمینار, بڑا امپورٹنٹ کانفرنس تھی ابھی اسلام آباد میں, آن پاکستان افغانستان ٹریڈ. اور افغانستان کا ایک وفد آیا ہے تاجروں کا, ان سے بھی, اور پاکستان کے جو تاجر ہیں جو بلوچستان بارڈر سے اور جو ادھر ہمارا خیبر پختونخوا بارڈر سے آئے ہیں, اور بڑی جامع بات ہوئی. میں ذرا جو انہوں نے باتیں کی میں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان افغانستان تعلقات ایک بہت گہرے تعلقات ہیں جو ہمارے معیشت کے لیے, ہمارے علاقائی استحکام کے لیے, اور ہماری اندرونی جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری تجارت تھی $5 ارب پاکستان افغانستان کی. اب ہم نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. 3 مہینے سے ان تاجروں نے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے چمن میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایک طریقہ کار تھا, جو روایتی تجارت تھی, اس کو روکنے میں کچھ ٹیکسز نئے لگا دیے گئے ہیں, آمد و رفت پر مشکلات ڈال دیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین دیٹ وی ہیو 4 نیبرز, 3 آف دا 4 نیبرز کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں.
کئی باڑ لگی ہوئی ہے, کوئی دیوار بنائی ہوئی ہے. ہندوستان تو اپنا معاملہ ہے, ایران کے ساتھ بھی یہی حال ہے, افغانستان کے ساتھ یہی حال ہے. تو مسٹر چیئرمین, تھرو یور گڈ آفیسز, اور آپ خود بھی, آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے تجارت کے حوالے سے اس خطے میں, افغانستان, چائنا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ. وی آر دا ون کنٹری دے آر لوکنگ اپ ٹو, کہ گوادر کے ذریعے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو. یہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو, انکلوڈنگ تاجکستان, ترکمینستان, ازبیکستان, قزاقستان, کرگزستان, دے وانٹ ٹو بی لینڈ لنکڈ. تو یہ جو افغان تجارت, جو بارڈر ٹریڈ ہے, اس میں رکاوٹیں ختم کی جائیں. اور یہ جو یک طرفہ پالیسی تھی کہ ان کو دھکیلیں گے, ہم ماڈل میزبان رہے ہیں 40 سال سے, ان کو میزبانی رکھیں, ہمارا گڈ ول بھی گین کریں. اور یہ جو براڈر ٹریڈ کے اوپر وی شوڈ ٹیک دا انیشیٹو. اور میں آپ کو فائنلی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹاسک فورس بنائیں, اس میں ڈیلنگ کر دیں. کوئی واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا یا کوئی سیاسی پرابلم ہوتا ہے کابل اور اسلام آباد کے درمیان, پہلا کام ہم کرتے ہیں بارڈر بند کرو. اس سے نقصان ہوتا ہے تجارت کو بھی, نقصان ہوتا ہے معیشت کو بھی, نقصان ہوتا ہے انسانی حوالے سے جو آمد و رفت بھی ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, اپنا ہم ذہن بھی, اپنی سوچ بھی تبدیل کریں. اور جتنے بھی نیبرز ہیں, خاص طور پہ افغانستان اور ایران جن سے ہمارا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے, وہ تاجر ملنا بھی چاہتے ہیں, تو اگر ٹائم دیں ان کو بھی, وہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ رومیز ہوٹل میں ابھی مل کے آیا ہوں, تو وہ 3-4 دن ادھر ہی ہیں, کابل سے آئے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, اور ان کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹس بھی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ فیئر ویل اسپیچ بھی کر لیں تو. جی, یو آر گوئنگ ٹو ریٹائر نا؟ میری کئی اسپیچز ہو گئی ہیں. اچھا, ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. میری ریکویسٹ ہے, ہاؤس میں جو ممبر ریٹائر ہو رہے ہیں وہ کائنڈلی اپنا نام جو ہے نا سیکرٹری صاحب کے ساتھ دے دیں, تاکہ میں ان کی اسپیچز کرا دوں جو موجود ہیں یہاں پہ. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. تھینک یو سر. جی 3 دن کا ہے. آپ کہتے ہیں ہو جاتا ہوں. جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. تھینک یو سر. میں دیتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں, آج تو اسپیچز ہی ہے. جی میں سر صرف 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. جو محترمہ سعدیہ نے گفتگو کی ہے انٹرم یا نگران حکومتوں کے حوالے سے, کیئر ٹیکرز کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ کویسچن ان کی پرفارمنس کا نہیں ہے. پرفارمنس ایک ریگولر گورنمنٹ کی بھی بری ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اصولی طور پہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ دنیا ان تجربوں سے آگے نکل گئی ہے. بنگلہ دیش میں یہ تجربہ تھا, وہاں بھی ختم کر دیا گیا. پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں کیئر ٹیکرز کا رواج اب تک ہے. ابھی یہ جو کیئر ٹیکرز گئے ہیں, صوبوں میں 13 مہینے حکومتیں کی ہیں انہوں نے, 13-14 مہینے, اور فیڈرل کے اندر, مرکز کے اندر یہ کوئی 7 مہینے حکمران رہے. یہ کون سی کیئر ٹیکرز ہیں؟ اور یہ ہے کہ انتخابات جب ہوتے ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, کارکردگی پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی, کون لوگ ہوتے ہیں, کہاں سے آ جاتے ہیں, پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ تجربہ ہم نے جیسے اپنے منشور میں, جس پہ پیپلز پارٹی بھی ایگری کرتی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں, نیب کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے اس میں لکھا ہے 62-63 کو اوریجنل حالت پہ جانا چاہیے, 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ, اگرچہ یہ ہمارے منشور کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ سٹریس کریں گے کہ یہ کیئر ٹیکرز کا جو نظام ہے یہ اب لپیٹ دیا جائے. تھینک یو سر. جی ہمارے پاس گیلری میں مرسی پاک ہائی اسکول پشاور سے جو ہے بچے آئے ہوئے ہیں, 49 بچے ہیں, اور ان کے آرٹس ٹیچر بھی. ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہاؤس میں. جی سینیٹر ڈاکٹر مہر تاج روحانی. تنجی صاحب آپ کا ہی ٹائم دے, کیونکہ آپ تو فیئر ویل اسپیچ میں آپ کا نام ویری مچ مسٹر چیئرمین. میں ٹائم بہت, میں I'll try کہ ٹائم کم لوں, نمبر 1. نمبر 2, میں کوشش کروں کہ اردو میں بات کروں, کیونکہ ہمارا لیڈر بھی کہتا ہے اردو میں بات کرو, اور مسٹر چیئرمین نے بھی کہا تھا اردو میں بات کرو, کیونکہ یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے. تو یہ اسپیچ 2-3 منٹ کا ہے, لیکن ان سے پہلے ایک میں عرض کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے کے پی کے ریزرو سیٹس جو ہیں اس پہ پلیز ڈھاکہ نہ ڈالا جائے. ہمارے ریزرو سیٹس ہمارے لیے پلیز دے دی جائیں. خواتین کی سیٹس ہیں
اور اس میں ہم انصاف مانگتے ہیں اور کچھ نہیں, ہمیں انصاف چاہیے. Coming to my farewell speech, thanks Mr. Chairman. آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی بہت شکریہ. رفیع اللہ صاحب آپ ذرا پلیز بیٹھیں نا. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں ریئلی آئی ایم ناٹ بٹرنگ یو, لیکن میں ریئلی دل سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو خندہ پیشانی سے ہم سب سینیٹرز کو ریسیو کیا اپنے آفس میں, نمبر 1, اور نمبر 2 جس خوش اخلاقی سے ہمیں وہاں سروس دی, تو میں اسپیشلی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اس کی. آئی نو فلائٹس آپ کی ٹربولنس تھی, بہت خراب فلائٹس تھی یہ 6 سال میں, بٹ اینی وے بوتھ آف یو آپ نے بہت اس کو ایک اچھے پائلٹ کی طرح اس جہاز کو کنٹرول رکھا, اس سینٹ کو کنٹرول میں رکھا. دوسرا جو میں بات وضع کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جب آتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم سے اوتھ قسم لی جاتی ہے, تو وہ ٹو بی کوائٹ آنسٹ جب ہم سوچتے ہیں, میں جب سوچتی ہوں, میں کسی کو بلیم نہیں کرتی, اس قسم کی ہم نے لائک یو نو کتنی پاسداری کی, یا اس قسم کو ہم نے کتنا سورٹ آف یو نو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ وی وڈ ٹرائیڈ کہ اس پہ اترے. وہ قسم میرے تو خیال میں وہ قسم لینے ہی نہیں چاہیے, کیونکہ بہت بڑا سخت گناہ ہے. قسم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور قسم لے کے اس کو فالو نہ کرنا گناہ عظیم ہے. تو اس کو یا تو ہٹا دیں یا پھر ہم اس پہ وہ کریں. میں اسٹاف کا رائٹ فرام دا سیکورٹی اسٹاف ٹو دا لیڈی سینٹر ٹو یہ ہمارے یہاں اسٹاف کا, لفٹ والے اسٹاف کا, میں تہ دل سے یہاں جو اسٹاف ہے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے بہت ہی لائک یو نو بہت اچھے طریقے سے ہمارا خیال رکھا اور یہ 6 سال گزارے ہیں. اب جو ہے تو اس 6 سال میں ہم سے بہت ہی قریب فیلو کولیگز چلے گئے, خدا کو پیارے ہو گئے ہیں. تو ان سب کے لیے میں مغفرت کرتی ہوں جو یہاں سے چلے گئے ہیں. خدا کے پاس ان کے لیے دعائیں مغفرت, خدا ان کی مغفرت فرمائے, خدا ان کو معاف کرے. میرے ہسبینڈ کی بھی انہی سالوں میں ڈیتھ ہوئی ہے, خدا ان کو بھی مغفرت فرمائے. مسٹر چیئرمین, میری فیلنگ مکسڈ ہے. میری فیلنگ خوشی کی بھی ہے اور غمی کی بھی ہے. And you'll ask me why کہ خوشی کے بھی ہیں اور غمی کے بھی ہیں. خوشی کے اس لیے کہ خدا نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں اس اپر ہاؤس جس کو ایوان بالا, جو مجھے ریسنٹلی پتہ لگا ایوان بالا ہے, اس میں مجھے خدا نے بھیجا اور یہ عزت دی. تو یہ بہت ہی لائک یو نو دیٹ از خوشی کی بات. لیکن غمی کی بات یہ ہے کہ مسٹر چیئرمین, یہ تصویر ہمارے سامنے ہے, یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے تو تمہیں غلامی سے آزاد کیا, انگریزوں کی غلامی سے. میں نے تو تمہیں ڈیموکریسی دی. میں نے تو تمہیں کہا کہ تم انصاف کرو گے. میں نے تو تمہیں کہا کہ ایک غریب اور امیر میں فرق نہیں کرو گے. تو یہ تصویر مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اے خدا کے بندو, تم نے اس میرے ملک کا کیا حشر کر لیا ہے اس میرے ملک کا. تو یہ میری بہت غمی کی بات یہ میں کر رہی ہوں. دوسرا جو ہے, میں I shouldn't be blaming anyone, like you know, I think میں بھی responsible ہوں, کیونکہ قبر میں تو جا کے میں اور میرا خدا ہوں گے نا. وہاں تو میں یہ نہیں کہوں کہ اس نے ہیلپ نہیں کیا, اس نے ہیلپ نہیں کیا, اس نے. تو مجھے بھی اپنے حصے کا وہ ڈالنا چاہیے تھا جو ہمارے قائد نے کہا تھا, جو میں نے نہیں ڈالا. تو اللہ مجھے معاف کرے, اور جتنی باقی زندگی دی خدا کرے ان کے اصولوں پہ میں چلوں. اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں کچھ بل اوکے پاس کیے ہوں گے, XYZ اوکے بل پاس کر لیے. مسٹر چیئرمین, ایک ایک بل پہ جو ٹائم لگتا ہے I can't tell you. رفیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں, میرے سٹاف بیٹھے ہیں, میں نے ان سب کو کتنا تنگ کیا ہے بار بار کہ بھئی میں. اچھا,
مسٹر چیئرمین اس پہ جو ہے کتنی کمیٹی, یہ سیریس بات ہے, اس پہ اتنی کمیٹیز ہوئی, ایک ایک کمیٹی کا پیسہ نکالیں, ایک ایک کمیٹی پہ کتنا خرچ ہوا ہے. میں جس کمیٹی میں 6 سال تھی میں اس کا خرچہ چاہوں گی. بیفور آئی لیو دس ہاؤس میں سیکرٹری صاحب کو کہوں گی کہ مجھے پتا ہے کہ 6 یہ کمیٹیز جو ہوئی ہیں اس پہ کتنے پیسے ہوئے ہیں. ہمیں بھی ٹی اے ڈی دیا جاتا ہے. کیوں ٹی اے ڈی دیا جاتا ہے؟ صرف اس کے پیسے دیے جاتے ہیں, صرف ہمیں یہ دے کہ یہ پیسے آنے کے جانے کے. میں نے جب دیکھا ہمیں رہنے کے پیسے, جب ہمیں لاج میں جگہ دیے تو اس میں پیسے ہمیں کیوں دے جاتے ہیں؟ تو اس کے پیسے میں نے نکال ہو کے وہ آ گیا. آخر میں یہاں سے پاس ہو گیا. جب یہاں سے پاس ہو گیا مسٹر چیئرمین, I had the shock of my life کہ یہ اب جائے گا نیشنل اسمبلی. پرسوں ایک بل پاس ہوا ہے, یہ جائے گا نیشنل اسمبلی. اچھا میرا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی جائے گا. I am going to beg the people there. میں انہیں درخواست کروں گی, میں انہیں خواست کروں گی کہ میرے بل ڈال. یہاں پہ میرا بل اتنے مشکل سے آتا ہے, تو وہاں میرا بل کون ڈالے گا؟ واٹ از دس؟ کیا وہاں سپر ہیومن ہے؟ جس کمیٹی میں یہاں جیسے لوگ ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بزنس مین ہیں, جو یہاں کمیٹی میں لوگ ہیں, وہ نیشنل اسمبلی کے کمیٹی میں بھی وہی لوگ ہیں بیٹھے ہیں. ہاؤ کم اسمبلی جائے گا؟ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اپر ہاؤس ہیں, وائی the bill should go from here to the National Assembly? This is totally nonsense. اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتی میں اس کو ختم کراتی, کہ کیونکہ یہ تو تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے مسٹر چیئرمین. بل تو ایسے نہیں, میرے ہیلتھ کے چیئرمین بیٹھے, ہمایوں کو پتہ ہے کہ ایک ایک بل پہ ہم کتنی ڈسکشن. تو پلیز یہ, ہاں اگر نیشنل اسمبلی کا بل یہاں آئے تو اوکے, بیکاز دس از اپر ہاؤس. لیکن یہاں کا بل وہاں جانا, دس از ریئلی, آئی ڈونٹ ہیو ورڈ. ابھی غصے میں ہوں, کوئی خراب ورڈ یوز نہ کروں. اچھا, اس کے بعد مسٹر چیئرمین 5 سال میں مشتاق صاحب اور میں ہیں, اور پلیز یہ ہاؤس ذرا سن لے, جو باقی رہ رہے ہیں 3 سال وہ ذرا سن لے. میں نے صرف 4 پوائنٹس لیے تھے لوگوں کی خدمت کے لیے. ایک یہ تھا کہ جو فورن میڈیکل اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ایگزام کے لیے 70% پاس مارکس ہے, جو کہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے مسٹر چیئرمین. جی اس کا ریپلائی آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. نہیں ایک منٹ, اس کا ریپلائی آ گیا پی ایم ڈی سی سے. سیکرٹری صاحب ان کو وہ ریپلائی دے دیں. مسٹر چیئرمین آپ نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ what do you call it, چیئرمین آف دا پی ایم ڈی سی کو بلائیں. رپورٹ کہاں آئی ہے؟ جی آ گئی ہے, آ گئی ہے. جی آ گئی ہے. مجھے وہ رپورٹ دکھائیں. جی پلیز لے لیں. چلے, سیکرٹری صاحب دے دیں ان کو وہ لیٹر. I hope کہ 70% سے کم کیا ہو. I wish you should have shown me earlier. ایک یہ ہے. چلو دوسرا, ایک نیو پورٹ یونیورسٹی ہے مسٹر چیئرمین, ایک نیو پورٹ یونیورسٹی ہے کراچی میں. وہاں کے بچوں بیچاروں کو جو ہے تو وہ ان کو like their degree affiliation is not being done. اب ڈگری affiliation تو 1 ہفتے کا کام ہے مسٹر چیئرمین, 4 سال ہو گئے ڈگری affiliate نہیں کر رہے ہیں. ہماری ڈگری جب ہم باہر سے آتے ہیں پی ایم ڈی سی کو دیتے ہیں, وہ affiliate کر لیتے ہیں. یہ کتنے سالوں سے ضیاء الدین یونیورسٹی کے لا اسٹوڈنٹس ہیں مسٹر چیئرمین, 4 سال سے ان کے لیے لڑی ہوں کہ ان کا ایگزام لے لے. بچے رول رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, ان کا ایگزام نہیں لیا مسٹر چیئرمین 4 سال. دین ٹیکنالوجسٹ, 50 سال سے ٹیکنالوجسٹ ہیں مسٹر چیئرمین, ان کا سروس اسٹرکچر نہیں ہے. مشتاق صاحب will bear me out کہ we fought and fought and fought. 50 سال سے کوئی کام کرے اور اس کا سروس اسٹرکچر نہ ہو, یہ ہمارا کیسا پاکستان ہے؟ یہ بچے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, یہ آپ کی کمیٹی میں یہ آیا نہیں ہے یہ جو سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ میں پہلے ختم کروں عرفان صاحب, اس کے بعد جواب دیں گے. لیٹ می فنش فرسٹ پلیز. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں میرا ضمیر اس وقت صاف ہے.
وہ پہلے قسم پہ میرا ضمیر صاف نہیں تھا جو ہم نے اوتھ لیا تھا، وہ میں اس میں میرا ضمیر صاف ہے. میں دوڑی ہوں، میں اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کیا، میں آفیسز میں گئی ہوں، میں خوار ہوئی ہوں، میں برباد ہوئی ہوں، تباہ ہوئی ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکی. تو میں اپنے لوگوں کو جو رہ رہے ہیں خدا کے لیے یہ 4 پوائنٹس لے لیں لوگوں کے. اس کے بعد ہاں میں نے یہ لکھا تھا اور میں کہتی ہوں کہ خدایا جو لوگ بھی انسانوں کے ساتھ زیادتی کریں خدا تو اس کا بدلہ لے لے، ہم نہیں لے سکتے. میں نے لکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ خدا ڈے آف ججمنٹ پہ لے گا بھی. Mr. Chairman, it's not your fault, it's not my fault, it's not the fault of these senators, it's not the fault of the bureaucracy, it's the fault of the system. Mr. Chairman, میں 50-55 سال سسٹم میں رہی ہوں، ایک جاب میں نے کی، you name it and I've done that, الحمدللہ. لیکن سسٹم روٹن ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم. اگر یہ روٹن سسٹم ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ کچھ آگے نہیں ہوگا. سسٹم روٹن یہ نمبر 1. میں جب بھائی یہاں پہ اتنی پھلندوں کی کتابیں ہمیں پکڑائی جاتی ہیں جو کہ اس میں وہ ہوتا ہے what do you call it, فائنینس اور بجٹ، اور کون پڑھتا ہے؟ میں تو نہیں پڑھ سکتی. میں صرف وہ 2 گرین کتابیں ہیں وہ پڑھتی ہوں. اس پہ اتنا پیسہ اس پیپر. دوسرا میں اس کا حساب مانگتی ہوں کہ یہ پیپر جو ہمارے روز اس پیپر پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے 6 سال میں. یہ اتنی بکس، میرا تو لاجز بھرا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں مسٹر چیئرمین، ان کو میں جلانے کے لیے بھی دل نہیں کرتا، پشاور لے جانے کے لیے بھی دل نہیں کرتا، پڑھ میں نہیں سکتی. کسی لائبریری کو ڈونیٹ کروں، مجھے آپ خود بتائیں گے ان کتابوں کا کوئی بھی نہیں پڑھتا. مسٹر چیئرمین اگر کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ اس کے میرا پیس آف ایڈوائز یہ ہوگا مسٹر چیئرمین آپ کے لیے کہ پلیز کہ اس کے جو آتے ہیں کتابیں اس کے ہمیں بلٹ پوائنٹس 1 2 3 4 بلٹس پوائنٹس ہمیں دے دیں ٹپ. وہ بلٹس پوائنٹس ہم پڑھتے رہیں گے. یہ بکس ہم نہیں پڑھ سکتے. Challenges, last point. Challenges, they are multiple, they are complex, they are versatile. اتنے چیلنج ہیں. لیکن میں ایک چیلنج اکانومی کو ٹاپ پہ لوں گی، باقی جو ہے تو مشکل ہے سارا ایک ٹائم پہ کرنا. میں کہتی ہوں کہ اگر میں ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنی، یہ تو کہیں وہ تو نہیں ہے عدالت کی وہ تو نہیں بڑی کنٹمپٹ آف کورٹ تو نہیں ہے یہ. اگر میں کہوں یہاں تو ہر چیز کنٹمپٹ آف کورٹ آ جاتی ہے. ہوپ دس از ناٹ کنٹمپٹ. اگر میں ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنی میں کیا کروں؟ میں سب سے پہلے جو ہے عیاشیاں ختم کروں گی. میں سب سے پہلے یہ جو گاڑیاں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں، پراڈوز ہیں، مارڈوز ہیں اور یہ ہے اور BMW، میں سب کے گھروں سے نکالوں گی جو سرکاری ہیں، جو اپنے وہ رکھیں. صرف ایک سرکاری گاڑی سب کو دوں گی. نمبر 1. میں جو ہے پیٹرول کو راشن کروں گی. میں کوئی فری پیٹرول نہیں دوں گی. راشن پیٹرول ہوگا کہ اتنے مائلج تم کر سکتے ہو. باقی جو بیوی کو پھرانا ہے، جو سبزی لانی ہے اور بیوی سے شاپنگ کرانی ہے تو اس کو جو ہے اس کو اپنی گاڑی میں پھراؤ. وہ ہمارے غریبوں، ان غریبوں کا پیسہ نہیں ہے تو جو آپ ہم سے لیتے ہیں. یہ تو پلیز لیٹ می سی. دین میں سب کی بجلی فری، نو بجلی فار اینی ون، نو بجلی فار اینی ون، نو الیکٹریسٹی فار اینی. وائی؟ وپڈا والے میرے گاؤں میں ہیں، بیچارے چھوٹے ملازم ہیں. دیکھیے مسٹر چیئرمین، رات کو کمبل لیتے ہیں لیکن اے سی لگاتے ہیں کیونکہ بجلی فری ہے. کمبل لیتے ہیں اور اے سی لگاتے ہیں. میں اپنی خدا کی قسم آنکھوں تو پلیز میں نے اگر میں وزیر اعظم بنی میں نے یہ بجلی کو بھی راشن کرنا ہے. یہ فری بجلی جو ہے مہینے میں پیسے دوں گی لیکن یہ جو ہے تو یہ قصہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، ہم سینٹس کا، ہمارے سینیٹر کا میں کہتی ہوں یہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملنے چاہیے. ٹھیک ہے تنخواہ ہماری کم ہے، تنخواہ زیادہ کریں، 1,60,000 ہے کہ 1,80,000 ہے، لیکن یہ ٹکٹیں ہمیں نہ دیں. یہ ٹکٹیں ویسٹ. ہاں سرکاری اس پہ تو ہمیں ایسے بھی آپ بیچ دیتے ہیں نا سرکاری دوروں پہ، تو یہ ٹکٹوں کے پیسے پلیز یہ لے کے ہم سے. اور یہ کلاس 4 کے ملازمین، اگر میں ہوں
میں آپ کی جگہ ہوں, میں کلاس 4 کو ملازمین جو سینٹ میں ملازمین ہیں, جو لیڈیز سینٹر میں ہیں, وہ بیچارے بھوکے رہتے ہیں, میں ان کو لنچ فری کراؤں گی. 1 ڈش ہوگی لیکن میں ان کی فری لنچ 1 ڈش کراؤں گی. اور اس کے بعد جو ہے تو دیٹس آل آئی تھنک آئی گاٹ. جو ہے اور باتیں ہیں لیکن آئی گیو ٹائم. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئر. تھینک یو جی, آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑا اچھے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. ہمارے پاس گیلری میں 5 فیمیل اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئے ہیں وومن یونیورسٹی راولپنڈی سے, ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہاؤس میں. یہ سینیٹر فیصل جاوید جی, عرفان صدیقی صاحب جی آپ بتائیں پلیز. 1 منٹ میں دیتا ہوں, تنگی صاحب آپ کو بھی دیتا ہوں. جی بہت شکریہ میڈم. جی بتائیں جی. پروفیسر روغانی صاحبہ نے 4 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلے تو میں انہیں بہت زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ الگ سے تقریر ہوگی. انہوں نے جس محنت سے اور محبت سے اور ریاضت سے اور بڑی مشقت کے ساتھ یہ معاملات اٹھائے ہیں, اور جو ان کی کمٹمنٹ رہی ہے 3 سال جو میں نے اپنی کمیٹی میں دیکھی, وہ شاید ہی کسی اور رکن میں پائی گئی ہو. تو میں انہیں بہت بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جن نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ اس امر کی گواہی اگر دے دیتی ہیں اپنی تقریر میں تو بہت اچھا ہوتا کہ 3 سال جو میری کمیٹی ہے جس کی وہ رکن رہی ہیں, ان سارے ایشوز کے اوپر جتنی پیش رفت ہوئی ہے وہ ان کے گزشتہ 3 سال جو ان کی اپنی حکومت کا عہد تھا اس میں نہیں ہوئی ہے. وہ ایگری کریں گی اس پہ. ہم ان تمام معاملات کو ایک کنارے پہ لے آئے ہیں. لا گریجویٹس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, ان کے امتحانات ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنوکریٹس کا ایشو ہے وہ اعلیٰ سطح پہ اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. بہت سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ایگری کر گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے. اسی طرح جو کراچی کی یونیورسٹی کی انہوں نے بات کی ہے, کراچی کے ایک ادارے کی جس کا نام میں نہیں لے رہا, کہ جی اس کی جو ڈگریز ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہی. اس پہ ایچ ای سی کو ہم نے بلایا ہے. ایچ ای سی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے ادارے انہوں نے بغیر ہماری منظوری کے اپروول کے کھول لیے دکانیں جگہ جگہ, اور وہاں پہ انہوں نے بچے بھی بھرتی کر لیے, ان سے فیسیں بھی لے لی, اور ڈگریاں اب کہتے ہیں جی ان کو ڈگریاں دو. تو یہ ایشو ہے. ہم اس کو انشاءاللہ, میری کمیٹی تو اب ختم ہو چکی ہے, جو بھی کمیٹی آئندہ ایجوکیشن کی بنے گی میں انشاءاللہ ان کا وکیل بن کے اس میں بیٹھوں گا اور ہم ان معاملات کو پائے تکمیل تک. تھینک یو جی. سینیٹر فیصل جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب, میں الوداعی سپیچ تو آج نہیں کروں گا. نہیں, میں الوداعی سپیچ پہ لیکن دوں گا. ایک بہت امپورٹنٹ اور ارجنٹ نوعیت کی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. الوداعی سپیچ میں پرسوں کروں گا جو آخری دن ہوگا, لیکن میں آج ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ارجنٹ نوعیت کی بات ہے. آج کل ہم نے دیکھا کہ کل جو الیکشن کمیشن کا جو ایک فیصلہ آیا اور جس کے بعد جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹس, اس معاملے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہم ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں اس سلسلے میں اور اپنی پٹیشن لے کے, اور ریزرو سیٹس جو کہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے, ہماری جماعت کا حق بنتا ہے. آرٹیکل 51 بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ جو بھی اسمبلی کی تو تعداد ہوگی جس میں جس پارٹی نے جتنی نشستیں اس کی ہوں گی, آزاد امیدواروں کے جوائن کرنے کے بعد جو جس پارٹی کا تناسب ہوگا اسی حساب سے اس کو ریزرو سیٹس ملیں گی. یہ واضح لکھا ہوا ہے, یہ واضح لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں نہ صرف یہ ہوا کہ تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی جائز سیٹیں نہ صرف وہ روکی گئیں بلکہ ان کو دوسری پارٹیز کو وہ کس قانون کے تحت دے دی گئی ہیں, یہ سوال ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے, وہاں پہ جو خالی نشستیں ہیں وہ بھی آپ لے لو, وہ بھی ان کو دے دیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں پیناما میں, لیٹن امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے 5 مئی کو, وہاں کی بھی آپ ایڈوانس بکنگ کرا دیں کہ ادھر کی بھی ریزرو سیٹیں آپ کو دے دیں. اس کے علاوہ کویت میں 4 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, کویت کے اندر ادھر بھی ابھی سے آپ بکنگ کروا دیں کہ ریزرو سیٹس تو نون کی ہیں, ریزرو سیٹس تو پیپلز پارٹی کی ہیں. مالدیپ میں الیکشن ہو رہا ہے 21 اپریل کو, اس کی بھی ریزرو سیٹس آپ ان کو دے دیں. اس کے علاوہ بیلجیم میں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں اس سال بیشتر ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک سیٹیں مل سکتی ہیں آپ کو, ٹھیک ٹھاک سیٹیں مل سکتی ہیں. ویسے بھی پیناما جیسے ممالک میں آپ کے سیف ہیونز تو ہیں,
آپ کی سیف سیٹیں بھی آ جائیں گی, ریزرو سیٹیں بھی آ جائیں گی, آپ لے لیں وہ سیٹیں. اس وقت ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ جو نوجوان یہاں گیلری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ چیٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا, ان نوجوانوں کی ووٹ کے ساتھ یہ ہوگا, ووٹ دے دیں. لوگوں کی منشا کیا ہے کہ ان کی اتنی سیٹیں ہوں, ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے. اول تو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تحریک انصاف نے جیتی ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ صرف 90 سیٹیں, اور آپ نے سیٹیں چرائیں, اور اس کے بعد پھر ریزرو سیٹ بھی چوری. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ عوام کی منشا کیا ہے؟ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج فارم 45 جو اپلوڈ ہوئے ہیں کل, وہ ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ اوریجنل کیا ہے اور فیک کیا ہے. سب کہانی بتا رہے ہیں. اس لیے عدالتوں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات کریں, اور اس قیادت اور عوام کے بیچ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. جو عوام کے نمائندہ جنہیں انہوں نے چنا ہے وہی نمائندگی کرے عوام کی. میں آخر میں ایک بات کروں گا کہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, عمران خان کو سیاست نہیں آتی, لیکن آج سارے عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں اس سے مانگ رہے ہیں. آج عمران خان کو, ایک سیکنڈ بات ختم کرو چیئرمین صاحب, میں جب بھی بات کرتا ہوں آپ بھی مجھے ٹوکتے ہیں, مجھے بات ختم کرنے دیں, مجھے بات ختم کرنے دیں. آخری بات کر رہا ہوں. آج کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی, آج عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں آپ مانگ رہے ہیں. آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, لیکن آج عمران خان کے مخالف عمران خان کا نام لے کر میڈیا کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں, اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں. آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, لیکن عمران خان نے اس ملک میں کلین سویپ کر کے دکھایا ہے, اور کلین سویپ کر کے دکھایا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہاں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے فی الفور عمران خان کو رہا کیا جائے, ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے, ان تمام بے گناہ اور مظلوم جو قیدی ہیں خواتین و حضرات, ان سب کو انصاف دیا جائے, رہا کیا جائے. پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم اللہ کا حکم نہ مانے اور انصاف کا نظام یہاں پہ نہ لے کے آئیں. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو, ہمیں انصاف اور عدل قائم کرنا ہے. اللہ کے اس حکم کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا شکریہ. تھینک یو جی. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب جی, میں آپ کو بھی ٹائم دے دیتا ہوں. جی سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب تشریف رکھیں. فیصل صاحب میں نے آپ کو ٹائم دے دیا. فیصل صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں اس اسپیچ کے بعد دے دوں گا. فیصل صاحب اس اسپیچ کے بعد دے دوں گا. جا کہاں رہے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں. 15 منٹ نہیں جی. مائک کھولیں فیصل جاوید صاحب کا. چیئرمین صاحب شکریہ. میں ایک سٹیٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا یہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ 26 سیٹیں دے دی گئیں. کتنی سیٹیں جیتی ہوئی تھی؟ 19 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, 26 دے دی ریزرو سیٹس. جمعیت علماء اسلام نے 7 سیٹیں جیتی, انہیں 10 سیٹیں ریزرو مل گئیں. پیپلز پارٹی نے 4 سیٹیں جیتی, انہیں 6 سیٹیں ریزرو مل گئیں. نون لیگ نے 6 سیٹیں جیتی, انہیں 8 سیٹیں ریزرو مل گئیں. اے این پی نے 1 سیٹ جیتی, 1 ملی, اور پارلیمنٹری 1. 19 ٹوٹل جیتی ہیں, 26 دی. اور فارمولا کیا لگا ہے؟ ہار اشاریہ 73 یعنی کہ 0.73 یعنی کہ 0.73 سیٹ کے اوپر, یعنی کہ آدھی سے تھوڑی سی زیادہ سیٹ کے اوپر ایک پوری سیٹ رکھ دی ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ یعنی کہ آپ ایک طرف تو جو پارٹی نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں اس کو بس صحیح ختم صحیح. میری جو تقریر ہے وہ بھی ان کو دے دے, ریزرو سیٹ دے دے. جی سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب. میں جا رہا ہوں.
जी मैं देता हूँ, टाइम देता हूँ। मैं आपका मैं चीख रहा हूँ, आप मुझे तकरीर करने नहीं देती हैं। इससे- एक हफ्ते से आप मुझे देखने मुझे तकरीर दिया जी आपने कभी मांगा नहीं जी। मैं जी मौला बख्श चांडी साहब जी प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्या तरीका और मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूँ। पूरे ऐवान को अपनों को ओ यार बस करें अभी। पूरे ऐवान को मैं आज एक अपनी हकीकत बताता हूँ। इरफान साहब सुने, मुझे जिंदगी में अलविदा करना बहुत बुरा लगता है। मैं बहुत कम ऐसे मौके पर अपने हौसले को बरकरार रख सकता हूँ। मैं स्टेशनों पे जाने को बहुत बुरा समझता हूँ। स्टेशन पे जाओ और लोगों को अलविदा करते देखो तो दिल उदास हो जाती है। और मैं यहाँ जीते जागते जिनके साथ मैंने 12 साल वक्त गुजारा है उनको कैसे अलविदा कह सकता हूँ। अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। मैं अलविदा नहीं कहता, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह करेगा आप खैर से रहेंगे। हम जिंदगी में बार बार मिलेंगे, जरूरी नहीं मिलने का, जरूरी ये मकाम सेरेंड नहीं है। मिलने के जिंदगी में कई मकामात हैं, हम इंशाल्लाह बहुत सारे मकामात में मिलेंगे। और हमने एक साथ ऐसा वक्त गुजारा है, एक दो पल के सिवा ऐसा वक्त गुजारा है कि जब मिलेंगे तो हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार भी होगा। तो मैं अलविदा नहीं कहता, दुआ मांगता हूँ। हाँ, फैसल को मैं छेड़ता रहा हूँ, बेबी बेबी कहते तो वो प्यार से कहता रहा हूँ। बेबी नहीं, दाढ़ी मुन्ने से फर्क थोड़ी होता है। दिल बेबी बनी हुई है, दाढ़ी को फिर क्या करेगा, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। टाइम कम है तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं आप प्लीज बोलें प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बात अलविदा तकीर की नहीं है, बात यह है कि जो वक्त गुजरा है उसमें अच्छी बातें भी हुई हैं, बुरी बातें भी हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जाते जाते कम से कम हम अच्छी बात करके जाएं। तो अगर कोई एक लम्हा याद आए जिसमें एक पल के लिए भी खुद पे तनकीद ना करें, वो मेरा ख्याल है जाने का वक्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हजरत को देख रहा हूँ तो मुझे वो इन्हीं की बातें बताई हुई हैं जो याद आ गई है। एक बुजुर्ग दरिया पे बैठे थे ना, तो बिच्छू डूब रहा था, तो एक आदमी ने उनको हाथ देकर निकालने की कोशिश की। तो उनके मुरीद ने कहा, मुश्ताक साहब, कि इसको हाथ ना लगाए, इसका काम है डंक मारना। उनका नहीं, ये बुरी बात है, इसको मैं निकालूंगा। उन्होंने हाथ दिया तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने भी हाथ हटाया और वो डूबने लगा। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, लाख हम उनको समझाएं कि ये मौका नहीं है बात करने का, ये मौका नहीं है डंक मारने का, ये मौका खामोशी से तर जाने का है। उन मौका जाने नहीं देते, वो कहते हैं यही तकीर है, इसके बाद मर जाना है। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो खाना खा रहे थे, 1.5 घंटा 2 घंटा मैं भी साथ देते रहे। तो मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, मर रहे हो, फांसी चल रहे हो, क्या हो गया है, क्या क्यों, क्या खाने से हाथी नहीं निकालते? मैं आपके साथ हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे आइंदा कभी बोलेंगे नहीं जिंदगी में। हमने अच्छे काम भी किए, हमने अच्छे लम्हे भी गुजारे, उनको भी तो याद कर सकते हो। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि अब नई बात क्या पूछते हैं, जिनमें तलखियां, अब क्या कहते? अब तलखियां भूल भी जाए। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो तलखियों को भूलना होगा, अपने दिलों को साफ करना होगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। बात कैसे करेंगे आप सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। मैं और फैसल एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप सियासतदानों से बात करने से इनकार, मैं बात नहीं करूंगा तो आप किससे बात करोगे? मलाइका से बात करोगे? पाकिस्तान तो सियासतदानों ने चलाना है, आपको सियासतदानों से बात करनी होगी। जो बातें ज़ेब देती हैं वो जरूर करें, उसको तनकीद का हिस्सा जरूर बनाएं। लेकिन अभी खामखा जाते जाते भी बम मार के जाना है तो और बात है, आपका कोई इलाज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ ये चढ़ते सूरज को गालियां देना, फैसल मियां, चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। कायनात को आगे चलना है, पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, पार्टियों को भी आगे अपना सफर जारी रखना है। ऐसी तलखियां करें जो आगे काम भी आए हैं। यहां अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन मैं एक बात का एतराफ जरूर करूंगा, जितना नाम सेनेट का है उतना सेनेट को अख्तियार नहीं है। जितना काम सेनेट को करना चाहिए सेनेट नहीं कर सकती। अगर आप अपने बिल पास करवा कर
ان کے پیچھے دوڑے دوڑے بھاگیں تو ہو سکتا ہے بل دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ نہیں آتا۔ کئی سال ہوئے، میرا ایک بل تھا، سینٹ نے بڑے پیار سے پاس کیا، وہ قومی اسمبلی میں پڑھا رہا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ میں نے 2-3 کو منت کی، انہوں نے، میرے اپنے تھے، انہوں نے تو نہیں اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے وہ میں نے بل پیش کیا، اور اپنے مخالف یہاں بیٹھے تھے، ان سے بات کر کے وہ پاس کروایا، وہ نہیں ہو سکا۔ کوئی طریقہ کار ہے، اس میں خود بخود عمل ہونا چاہیے نا۔ طریقہ کار کے پیچھے ہم کیوں بھاگے کہ بل میرا پاس ہوا ہے ابھی اس کو اٹھایا جائے؟ نہیں، ایک طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے وہ بل۔ بس میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہ آپ یہ جو ترمیم آئی ہے صوبائی خود مختاری کی 18ویں ترمیم، اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم ان کو پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ یہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو سفر کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کے وفاق پر صوبوں کے اعتماد کو مزید بحال رکھنے کے لیے 18ویں ترمیم ہوئی۔ مجھے یاد ہے پختون کے ہمارے لیڈر ہیں، میں نام بول رہا، وہ روتے رہے، وہ کیبنٹ میں روئے، رو کر کہا کہ آج میں اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جس باتوں کے لیے میرے بزرگوں نے جیل دیکھے، جن میرے بزرگوں نے قربانیاں دیا، وہ آج 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری وہ خوشیاں لوٹ آئی ہیں، پختونخوا کو نام مل گیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ یہ وہ زرداری صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں ایوان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک موقع ہے جو جب جانے دے، ہاں یاد دہانی کے لیے ضرور یاد کرائیں، لیکن تنقید کے لیے آپ موقع تلاش کر کے آج ہی سارے بم ماریں گے، ایسا نہ کریں۔ اس ملک میں اعتماد کی کمی ہے، پاکستان میں اعتماد کی کمی ہے۔ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو اپنی ایک دوسرے کی بات کی ایک رائے کا احترام کرنا ہوگا، حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا، غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ غلطیوں کے اعتراف کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ کا ملک گزشتہ سالوں میں فرشتوں نے نہیں چلایا، آپ کا ملک آپ کے ہی سیاستدانوں نے چلایا جن سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فرشتے تھے، میں کہتا ہوں آپ ان فرشتوں کا نام لو، میں ابھی ان فرشتوں کا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ کہنا کہ فلاں نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم تھے، چلے گئے، پاکستان تو چل رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، چلے گئے، پاکستان تو چل رہا ہے۔ بے نظیر صاحبہ تھی، پاکستان سے چلی گئی، پاکستان تو چل رہا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں جن کا نام لو تو سر جھک جاتا ہے احترام سے، وہ عدلیہ کی تاریخ میں بھی بڑے نام ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن حساب کتاب بھی رکھنا پڑے گا۔ آپ حساب کتاب نہیں رکھیں گے، صرف اپنوں کی تعریف کرنے کے جوش میں حقیقتوں کو بھول جاؤ گے تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ آپ 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑیں، میں پھر اس ایوان میں کہہ رہا ہوں، اس ترمیم کو نہ چھیڑیں۔ یہ ترمیم پاکستان کے بقا کی ترمیم ہے جو محترم زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں بحال کروائی۔ ہمارے یہاں یہ ایک خاص بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی طنز کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ممبر ایک دوسرے ممبر کی مذاق اڑاتا ہے، یہ روایتیں اچھی نہیں ہے۔ ایک کو فرشتہ بنا کر پیش کرنا، دوسرے کو شیطان ثابت کرنا تقریر سے، یہ تقریر سے ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک موقع ہے جس پہ آپ صرف تقریر نہ کریں، دل کی باتیں بھی کریں، حقیقتوں کو بھی مانیں اور کہیں ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سے غلطی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو بار بار آپ ہی آتے نا، آپ کو کیوں جانا پڑتا ہے گھر بار بار؟ اب ایسی کوشش کریں الیکشن کے ذریعے گھر جائیں تو اچھا ہوگا، کوئی اور طریقہ نہ ہو گھر جانے کا سیاستدانوں کا۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے اپنے ڈپٹی چیئرمین صاحب کو، ان کو احساس ہے ان کے ٹائم کا، مجھے بھی آپ کا احساس ہے،
میں بھی کوشش نہیں کرتا ہوں. میں نے نہیں کہا جی. میں آپ کہتے نہیں ہیں لیکن میں اتنی تو بات جانتا ہوں Honorable کہ اس ہمارے کرسی پہ جو بیٹھے ان کے دل کی senior تو بات member. جانتا ہوں. بہرحال میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کے خاطر میں بہت سارے لوگوں کے دل کو دکھاؤں, ایسا نہیں چاہتا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اپنی تلخیوں کو ختم کرنا ہوگا, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا. پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوگا. یہ ضد چھوڑ دیں کہ آپ فرشتے ہیں, یہ ضد چھوڑ دیں کہ آپ کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کے بغیر بھی پاکستان چل رہا تھا, چلے گا اور چلے گا. لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں, برداشت کریں, ایک دوسرے کے موقف کو سنیں. جو قابل قبول باتیں ہوں ان کو قبول بھی کر لیں. ہم ایک دوسرے سے لڑ کر نہیں بچتے. یہ بات غلط ہے. میں بات نہیں کروں گا, میں بات نہیں کروں گا. یہ ضد اچھی نہیں ہے. بات تو آپ کو کرنی ہوگی, بات تو آپ کو کرنی ہوگی. ہمارے بغیر کس سے بات کریں گے؟ ملک چلانا ہے تو ملک کے سیاستدانوں کے بغیر آپ کیسے چلیں گے؟ سیاستدانوں سے بات نہیں کرو گے, بیوپاریوں سے بات کرو گے, گندم کے بیوپاریوں سے بات کرو گے, کس سے بات کرو گے؟ پاکستان چلانا ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. یہ عجیب و غریب آپ کی منطق ہے. میں نہیں کروں گا. غصہ کرنا کائے کا؟ آپ ملک کے لیڈر ہیں, آپ نے ملک چلانا ہے. یہ کیا ہوا؟ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آپ بچے ہو, آپ بڑے ہو گئے ہو, ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ تو بچے کرتے ہیں. میں جاؤں مشتاق صاحب سے ہاتھ نہ ملاؤں, سائڈ میں گزر جاؤں؟ کیا یہ میرا طریقہ کار ہے؟ مجھے مشتاق صاحب سے بات کرنی چاہیے. بھائی میں ہاتھ نہیں ملا رہا, مجھے یہ دکھ ہے آپ سے. تلافی ہو سکتی ہے, جن باتوں کی تلافی ہو سکتی ہے ان باتوں پہ اختلاف کو آگے نہ بڑھانا چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود کو محدود رکھوں ان باتوں تک کہ جو باتیں ہمیں پاکستان کے لیے آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہیں. ہمیں اپنے اداروں پہ بھی اعتماد کرنا ہوگا, لیکن اداروں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے کہ عوام ہم پر اعتماد کرے تو ہم بھی وہی رویہ اپنائیں. ہم رویہ اپنائیں گے عوام دشمنی والا, عوام آپ پر اعتماد نہیں کرے گا. جمہوریت کو چلنے دیں, جمہوریت کو غلطیاں کرنے دیں. بھلے جمہوریت غلطیاں کرے, غلطیاں کریں گے تو جمہوریت ٹھیک ہوگی. اگر جمہوریت کو آپ روک دیں گے راستے میں اور کوئی جمہوریت اپنا ٹائم مکمل نہ کر سکے تو ہر دفعہ جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں وہ مظلوم بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کا کام نہیں بڑھے گا. یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکولوں میں پوائنٹس لکھتے تھے, ہم اس کو سندھی میں تو کچھ اور بولتے تھے لیکن اس کو پوائنٹ میں, وہ پوائنٹ ہی بات کر رہا ہوں. ان میں میرا سارا مقصد ایک پوائنٹ میں ہے. یہاں اس ملک میں ایسے جج صاحبان گزرے ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان سے جج صاحبان کا نام آتا ہے تو پاکستان کے لوگ احترام سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور دل میں درود پڑھ کر ان کو دعا بھی کرتے ہیں. میں اس ملک کے جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں ہمیشہ ذات اللہ کی رہے گی, حاکمیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رہے گی. آپ کے عہدے آنے جانے ہیں. بڑے تم تراک سے کچھ جج صاحبان آئے تھے جو بھی بقیہ حیات ہیں, ایسے آئے تھے جیسے جائیں گے نہیں, ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے اللہ نے ساری طاقت ان کو دے رکھی ہے. لیکن ہم نے دیکھا وہ اترے, ابھی گھر بیٹھے, ابھی کوئی پوچھتا نہیں. پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. آپ ابھی یہاں گھوم رہے پھر رہے, کوئی نہیں آپ کو پوچھتا. ایمان سے کوئی یاد بھی نہیں کرتا. یہ ابھی قریب جج صاحبان گئے 3-4, خدا کی قسم کوئی نہیں یاد کرتا کہ فلاں جج صاحب کہاں ہے. ہاں جن کو یاد کرتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. یعقوب علی خان یاد آ رہا ہے, درا پٹیل صاحب یاد آ رہے ہیں, فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں. یہ جج صاحبان ہیں, بہت سارے ہیں, میں بہت ساروں کے نام جانتا ہوں. میں کتاب کے ساتھ دوستی ہے میری, لیکن جی یہ نام آپ نے بھی سنا. دیکھو
इतने हमारे आलिम हैं, बड़े मोहतरम मुकर्रम हैं, वो भी लोगों को जी भगवान दास चावला साहब, अल्लाह करे जो जन्नत उनके लिए बनी है वो उसमें रहें, हमेशा रहें, हम उनके साथ हैं, स्वर्ग में रहें। तो मैं ये कह रहा हूं कि इदारों को भी ये करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के उन इदारों से मुखातब भी होना चाहता हूं जिन पे पाकिस्तान की मुल्की सालमियत का इन्हिसार है। आप भी अपने ऊपर अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए कोशिशें करें, जमहूरियत में घुसने की कोशिश ना करें, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश ना करें। आप जमहूरियत का एहतराम करें, जमहूरियत आपके सामने सर झुका देगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने दिल की बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि जाने की बात है तो आज जाने की जिद ना करो। लेकिन आप तो कह रहे कि अलविदा जी, आप तो कह रहे अलविदाई तकीर, अलविदाई तकीर तो बहुत, कभी अलविदा ना कहना, हम तो कभी अलविदा कहेंगे नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुश्ताक साहब, आप और दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा याद आएंगे मुझे। अगर मैं इस ऐवान में कोई दोबारा पार्टी का हुक्म हुआ, आ भी गया, तब भी मैं आपका नाम लूंगा। अगर मुझे, मैं आपको भी देख रहा हूँ साईं, सोना, मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं भूल सकता। जो आदमी किताबें पढ़ता है, जो आदमी किताबें लिखता है, वो किसी बात को छोड़ नहीं सकता, किसी अच्छी बात को फरामोश नहीं कर सकता। मुझे आप कभी फरामोश नहीं कि मैं आपको कर सकूंगा, आप हमेशा मुझे याद आएंगे। पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला भरम रखना। मैं मुश्ताक साहब मदीने गया, मैं मदीने गया तो एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं रास्ते में खड़ा, उस नमाजी के ऊपर खड़ा हो गया। जब उसने नमाज पूरी की तो मुझे देखा, मुझे क्या कहा, क्या भाई क्या बात है, आप मेरे पास रुक गए हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं, मैं कुछ मांगता वागता नहीं हूँ, आप रोजे की छाँव में बैठे हैं, एक बार सर ऊपर करके इनको कहें अल्लाह मेरा भरम रख, मैं जब तक जिंदा रहूं मेरा भरम रहे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कहा मियाँ साहब आपका अल्लाह ने भरम रख तो लिया है, और क्या चाहिए आपको। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, कहने में नहीं, अमलन एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के आला तरीन इदारे में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे वफाकी वजीर बनाया। सब कुछ पीपल्स पार्टी क़यादत की बदौलत हुआ। ये पीपल्स पार्टी है जो गुमनाम लोगों को आगे ले आती है। ये मेरी बहन मेरी सामने बैठी है, ये तस्वर तो करें, और मेरे भाई बैठे हैं, तस्वर तो करें, इतने बड़े ऐवानों में आए हैं और फख्र से गर्दन ऊंचे। ये पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को नहीं भूलती। पीपल्स पार्टी क़यादत कुर्बानी देने के पीछे भी नहीं हटती। ऐसे कभी नहीं कहा मेरी क़यादत ने कि जाओ फांसी चढ़ जाओ और खुद हलवे खाते फिरें। हमारी क़यादत पहले खुद कुर्बानी देती है, फिर लोगों से कुर्बानी मांगती है। हमारी क़यादत पहले खुद मक्तलगाह के लिए तैयार होती है, फिर लोगों को मक्तलगाह भेजती है। हमारे लोग ऐसे नहीं, हमारी क़यादत ऐसी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, एमक्यूएम की भी बात भी करूंगा, वो भी हमारी जमायत है। हमने, वो सिंध की जमायत है, वो सिंधियों की जमायत है, वो हमारी जमायत है। गलतियां तो होती हैं, गलतियों पे मूड खराब भी हो जाता है। हो सकता है तकीर उस मूड में हो जिसमें तबीयत खराब हो, वरना वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है। आप अच्छे भी हैं, आप सिंध से प्यार करते हैं। कराची भी हमारा है, पूरी सिंध आपकी है। अभी मेरे दोस्त चले गए हैं, बेबी पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उनसे भी मुखातब होना चाह रहा था। आप बस क्या करूं, बेबी को कोई छेड़ता है, बेबी को मैं तो नहीं छोड़ता, बेबी मेरी जान के साथ रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका डिप्टी चीफ थैंक यू जी, शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं, ये रवाज है लेकिन मैं रवाज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं दिली जज्बात से कह रहा हूँ। मीडिया ने भी मेरी बड़ी इज्जत बढ़ाई है, मीडिया ने भी बड़ा मुझे मकाम दिया है, इज्जत दी है। मैं पाकिस्तान की मीडिया, जी पाकिस्तान में मीडिया के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है। सरों का खतरा मोल लेकर हमारी मीडिया काम करती है। हमारे सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं और बड़े कमाल के सहाफ़ी हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको दुनिया में पहचाना जाता है। अल्लाह ताला उनके कलम को और ताकत दे। अल्लाह ताला हमारे इदारों को अपनी आज़ादी और कौम की आज़ादी को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करे आप बार बार इन ऐवानों में आएँ, बार बार
غلطیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کے پیچھے پڑ جائیں, اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں. ڈپٹی چیئرمین صاحب, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آج چیئرمین صاحب نہیں ہے یہاں, وہ ان کی بھی ہر موسم میں ان کا موڈ ہم نے دیکھا ہے, وہ ہمیں ہر وقت یاد آتے ہیں, اور میں تو ان کے موسموں کے ساتھ بدلتے موڈ کو بھی یاد کرتا رہتا ہوں. جی, جیسی موسم ہے, بہار ہے تو بہار کی طرح ہے, بارش پڑ رہی ہے تو بارش کی طرح ہے, گرمی ہے تو غصہ ایسا ہے کہ المان الحفیظ. جی, جس سے پیار کرنا ہے اس سے برملا پیار کرتے ہیں, جس کی بے عزتی کرنی ہے اس سے بھی بالکل نہیں مڑتے. اتنے بڑے بہادر ہیں, وہ ہمت کے ساتھ اپنا موقف رکھتے ہیں. میری دعا ہے ان کو. سنجرانی صاحب, آپ جہاں بھی ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور بھائی, میں آپ کا بھی ہوں, آپ بھی میری نظر میں ہیں, میں آپ کے نام کو ہی نہیں بھول سکتا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے, اللہ پاکستان کے لوگوں کو کی جان مصیبتوں میں سے جان چھڑائے. اللہ کرے پاکستان کے لوگ کبھی خوشیاں بھی دیکھیں. میرے بھٹو صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں ختم کر رہا ہوں. وہ کہیں کس ملک میں گئے نا, وہ لوٹ کر وہاں سے آئے, اور پھر وہ بات میں نے اپنے لفظوں میں بھی لکھی, میری کتابیں بھی وہ باتیں ہیں, اور بھٹو صاحب نے بھی کی, میں نے بھی کی تھی, کہ میں نے جب دوسرے ملکوں کے نوجوانوں کو دیکھا وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں, تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں نے کیا قصور کیا ہے, ہمیں کیوں نہیں یہ موقع ملتے ہنسی خوشی کے. اللہ پاکستان کے نوجوانوں کے مقدر میں بھی خوشیوں کے اور آزادی, حقیقی آزادی کے دن لکھے. اللہ آپ کو مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں, ایک بات کہوں, وہ بی بی کو دیکھ لیا ہے میں نے, میرے عمل سے, میری باتوں سے, میری ابھی ٹھہرو, کہاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں سب کو, میری بات تو سنیں, بات تو سنیں میری, آپ تو سنیں, میں آپ سے تو معافی مانگ رہا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں, جہاں ہمارے سے اچھی بات ہوئی ہوگی وہاں ہم سے غلط باتیں بھی کیوں کھسائیں. کوئی ایسا جملہ جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو, جو آپ کو ناراض کر دیا ہو, یا جس کی آپ نے مجھ میں سے توقع نہ کی ہو, کبھی وہ میں نے کہا ہے تو آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں. میں ہمیشہ آپ کا ہوں, جب بھی ملوں گا احترام سے ملوں گا, عزت سے ملوں گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے, اللہ میری قیادت کو دائم و قائم لمبی زندگی دے, ان کو کامیابی عطا فرمائے. وہ پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے. بڑی مہربانی. جی تھینک یو. ابھی 12:30 بجے جو ہے نیچے ہم نے پکچر لینی ہے, سارے ممبر سے گزارش ہے کہ وہ نیچے تشریف لے جائیں. The House stand adjourned to meet again on Thursday, the 9 March 2024, 10:30 a.m. inshallah. 7 March, sorry.
बैट्समैन को नॉकआउट करना है मेरी स्ट्रेंथ। पावर हिटिंग है मेरी स्ट्रेंथ, यही है मेरी पहचान। मुझे कहते हैं मैन ऑफ स्टील और इसे मानता है सारा जहान। मजबूत पाकिस्तान हमारी पहचान। मुई स्टील गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला असली ग्रेड 60 सरिया। मुई स्टील, कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी। इसके अंदर भी शायद उसका इजहार नजर आता है, क्योंकि एक इल्ज़ाम फौज के ऊपर है कि धांधली जो कुछ इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम पीटीआई के हैं उसके ऊपर फौज के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस चलती है। तो उन्होंने लाइन ड्रॉ किया कि हमारा काम सिक्योरिटी देना था, बाकी काम हमारा नहीं था। आज फॉर्म 45 अपलोड किए थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद जो कुछ हमने उसकी तस्वीरें देखी हैं, जिन लोगों के पास, जैसे शोएब साहब के पास होगा या कुछ और लोगों के पास होगा, उन्होंने दोनों की तस्वीरें छाप दी हैं। अब उसके अंदर वो काटा कूटी नजर आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आई है इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कमीशन है जो एक को चार बनाते हुए तस्वीर भी छाप रहा है उसकी। ये तो नॉट एक्सेप्टेबल। और आपका भी दावा है कि फॉर्म 45 में आप जीते हुए और 47 में आपको हरवाया गया, ये आपका क्लेम है। जो सामने आए हैं आज फॉर्म, आपने कुछ कंपैरिजन दिखाया है? आपने कुछ हमारे पास आ गए हैं। आगे 128 को 328 कर दिया। हर एक के साथ टेम्परिंग है। वो कोई तकरीबन हमें भी मेरे पास है, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। भेजे हमें, अभी आपको वक्फे में मैं भेजता हूँ, आप उसको चेक, अभी आपको देता हूँ ना, ताकि आप उसको चला सके। फॉरवर्ड करें, अभी चलाते हैं। अभी आपको 1 मिनट में आप बात कर लें, पहले मैं बात करके ना आपको भेजता हूँ, ताकि आप इस दिन ब्रेक के दरमियान में आप उसको चला लीजिएगा। देखें, जब इतनी टेम्परिंग, अच्छा एक मेरे वाले मैं आपको अपना भेजता हूँ, फिर आपको एक हलीम शाह का अपना जो हमारा प्रेसिडेंट कराची है उसका भेजता हूँ। मैंने देखे उनके सोशल मीडिया। अच्छा, वो 207 किया इनके एमकेएम वाले को, 207 करके पता है क्या किया? आगे जहां टोटल लिखना था 07 उसको चेंज नहीं किया। यानी टेम्परिंग और बेईमानी इस तरीके से किया जैसे बच्चा 4 साल का नहीं करता या चौथी जमात का करता है। वो गलत